بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از می محمد یاسین چشتی. امید ہے جی ہمارے تمام سننے والے تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے. آپ جہاں جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں، جہاں جہاں سے بھی سنتے ہیں، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور بہت ساری خوشیاں اور برکتیں اللہ آپ کا مقدر فرمائے. آج پھر ایک دعوت فکر کے ساتھ ایک درد دل لیے حاضر خدمت ہوں. اس سے قبل گزارش ہے، دیکھیے اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، آج ہمارا عنوان ہی یہی ہے. لیکن آپ کسی کو سنے بغیر ایک بدتمیزی کا مظاہرہ کر دیں یا دائرۂ اخلاق سے نکلتے ہوئے کوئی کمنٹس کریں گے تو قرآن کریم کا یہ واضح فرمان ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب گالی گلوچ کرنے والے، لعن طعن کرنے والے، کیا ان کو کوئی دلیل سے اب جواب دیا جائے؟ تو قرآن کا حکم ہے کہ ان کو سلام مفارقت کہہ دی جائے. تو سوشل میڈیا پر سلام مفارقت بلاک کی آپشن ہے. تو غصہ نہ فرمایا کریں، تھوڑا سا غور و فکر کر کے آپ اپنی رائے دیں. اگر ہمارا کوئی جملہ کوئی بات قابل اصلاح ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ دلیل سے وہ بات بیان کریں. انشاءاللہ ہم قطعاً ایسے تنگ نظر لوگ نہیں ہیں کہ اپنی بات کو حتمی اور فائنل اتھارٹی تصور کیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہے. آئیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. لفظ اختلاف یہ ظاہری طور پر ایک منفی تاثر کا حامل لفظ ہے، لیکن یاد رکھیں فی الحقیقت ایسا بالکل نہیں ہے. اختلاف جب مخالفت اختیار کر جائے، اختلاف جب بغض و عناد میں تبدیل ہو جائے، جب تکبر و غرور میں تبدیل ہو جائے، اس وقت اختلاف برا ہے. ادروائز آپ اختلاف کا ایک جائزہ لے کر تو دیکھیں. حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی علیہ الرحمہ، آپ سے کسی نے کہا کہ یہ پھولوں کے ساتھ کانٹے کوئی موضوع نہیں لگتے، یہ کوئی بات جچتی نہیں ہے. آپ فرمانے لگے تجھے پھولوں کے ساتھ کانٹے نظر آ رہے ہیں اور میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے کانٹوں کے ساتھ پھول اگائے ہیں. تو دیکھیے سوچ کا زاویہ تبدیل ہوا، ایک بات کو الٹ کیا تو کس طرح اسے فرش سے عرش تک پہنچا دیا. اب ہم ایک تھوڑا سا جائزہ لیں تو تکوینی پہلو دیکھیں. کائنات کا شب و روز میں اختلاف ہے، دن اور رات میں اختلاف ہے. کہیں بہار ہے، کہیں خزاں ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں چھاؤں ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں ہوائیں چل رہی ہیں، کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں تو کہیں صحرا ہے، کہیں دریا ہے، کہیں سمندر ہیں. تو پوری کائنات میں یہ اختلاف تو نظر آ رہا ہے. اب انسانی طبعی اعتبار سے دیکھیے تو رنگ میں اختلاف، نسل میں اختلاف، زبانوں میں اختلاف ہے، لہجوں میں اختلاف ہے، بولیوں میں اختلاف ہے، ان کے ادا کرنے کے تلفظ میں اختلاف ہے، قد و قامت میں اختلاف ہے. کہیں رنگ گورے ہیں تو کہیں رنگ کالے ہیں. لیکن جہاں کوئی گورا کہے کہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، یہ اختلاف نہیں ہے. یہاں کوئی آدم زاد اگر کہے کہ کوئی دوسرا آدم زاد اس کا غلام ہے تو یہ اختلاف نہیں ہے. یہ بالکل قرآن و سنت کے صریح خلاف ہے. اور ان تمام تر رسومات کو میرے آقا نے اپنے قدموں تلے روند دیا. قیامت کی صبح تک کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہوگا. کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہوگی اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہوگی. اے کاش پوری دنیا میں آج جو مساوات کا، ہیومینٹی کا، ایکویلٹی کا، رائٹس کا رونا رویا جاتا ہے اور یہ نغمہ الاپا جاتا ہے، عملی طور پر دیکھیے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا لہو کس طرح بہایا گیا. طبی اعتبار سے اختلاف، تکوینی اعتبار سے اختلاف، زمینی اعتبار سے دیکھیے تو زمین کہیں صحرا ہے، کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہے، کہیں درخت ہے. اگر پوری کائنات میں ایک یکسانیت ہوتی، یہ موسموں کا اختلاف نہ ہوتا، یہ بہار اور خزاں کی تبدیلی نہ ہوتی، یہ پتوں کا جڑنا اور شگوفوں کا پھوٹنا اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے بتائیے اس کائنات میں پھر رہنا کیا آسان ہوتا؟ یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص اہتمام ہے بندے کے لیے اگر بندہ غور و تدبر کرے. اختلاف مخالفت اس وقت اختیار کرتا ہے جب کوئی شخص اپنی رائے کو حتمی رائے قرار دے دے، جب وہ یہ کہے جو میں سوچ رہا ہوں پوری کائنات یہی سوچے، جو میں کہہ رہا ہوں پوری کائنات یہی کہے. اور میں نے پہلے کہہ دیا ہماری یہ سوچ قطعاً نہیں ہے، ہم سے آپ دلیل سے اختلاف کر سکتے ہیں. اور یہ جو زیادہ بیماری ہے اللہ ماشاءاللہ علماء حق کو سلام محبت دونوں ہاتھوں سے، ہمارے سروں کا تاج، لیکن مذہبی طبقے میں یہ بیماری آج زیادہ لگ چکی ہے. اچھا مجھے کئی بندے سمجھانے والے آئیں گے یہ جی صلح کلیت کی راہ کو ہموار کیا جا رہا ہے، آپ صلح کلیت کو فروغ دے رہے ہیں. تھوڑا عقل سے کام لیں. صلح کلیت کا مفہوم اور معنی آپ کو پتہ ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ جو اس دور کے ایک عظیم محدث، عظیم مفسر اور عظیم مجتہد ہیں، عظیم جید عالم دین، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بالعموم اہل سنت کے ہاں کسی مکتبہ فکر
کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم انہیں کافر قرار دیتے ہیں، خاص چیزیں ہیں ان پہ کفر کا فتویٰ ہے، وہ چیزیں کفر ہیں جو کفر اختیار کرے گا وہ آٹومیٹکلی کافر ہو جائے گا، جو گمراہی اختیار کرے گا وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ اب کسی مکتب فکر سے بلانگ کرنے والا شخص، اس کی آفیشلی اس کی تقریر یا تحریر میں ہم پر کوئی گمراہی واضح ہوتی ہے اور وہ قرآن و سنت کے اعتبار سے گمراہی ہے، آپ کے ذوق اور مشرب کے اعتبار سے نہیں، وہ فی الحقیقت گمراہی ہے۔ اب ایسے بندے کو جو بندہ مسلمان سمجھے یا راہ راست پر سمجھے تو یہ صلح کلیت کا قائل بندہ ہے اور یہ بذات خود گمراہ ہے، تو لہذا صلح کلیت بہت بڑی گمراہی ہے۔ لیکن صلح کلیت کا خود ساختہ مفہوم اور خود ساختہ جو تعریف ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، معاشرے میں اختلاف کو مخالفت کی صورت نہ دی جائے، دوسروں کے لیے تھوڑی سی گنجائش رکھی جائے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں حنفی سنی بریلوی ہوں اور کٹر بریلوی ہوں، لیکن ایک شخص اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا، لیکن وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اس کی کوئی گمراہی یا قرآن و سنت سے اگینسٹ ایسی کوئی بات مجھ پہ واضح نہیں ہے، تو میں اسے گمراہ کہتا ہوں۔ اب دیکھیے، میں نے نام کے ساتھ چشتی لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا مشرب ہے، روحانی مشرب ہے۔ اب میں کہوں کہ پوری کائنات اور پوری دنیا کے مسلمان یہ اپنے نام کے ساتھ چشتی لکھیں، یار یہ جو رویے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اور آج یہ بات ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اور جو روحانی اپنے آپ کو روحانیت سے منسوب کرتے ہیں، اتنا تعصب، اتنی تنگ نظری کہ جو دستار ہم نے باندھی ہے بس یہی بندہ حق پر ہے، جو انداز ہمارا ہے یہی انداز برحق ہے، باقی سب قرآن و سنت سے خارج ہیں۔ ساری گفتگو کو میں صرف ایک جملے میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں، جس دن ہمارا پورا معاشرہ بحیثیت مسلمان جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں غلطی کا احتمال ہے اور جو دوسرا شخص بیان کر رہا ہے اس میں صحت کا امکان موجود ہے، جس دن ہماری سوچ کا زاویہ یہ بن گیا، یقین جانیے کہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو آئیے اختلاف مخالفت کی صورت اختیار نہ کرے، مذاکرہ مجادلے کی صورت اختیار نہ کرے۔ مذاکرہ اچھی چیز ہے، لیکن گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، اللہ جانتا ہے کہ کس قوم میں ہم پھنس گئے۔ بہرحال اگر کوئی جملہ دل آزاری کا باعث بنا ہو تو معذرت خواہوں۔ آئیے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اختلاف کا تھوڑا سا سلیقہ اور قرینہ سکھانے کی لوگوں کو کوشش کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔